بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو خلیفۂ راشدین اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد لوگ مسجد کے صحن میں جمع ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن سے فرصت نہ پائی تھی کہ ابھی ایک آدمی نے خبر لایا کہ مدینہ والے خلیفہ چننے کے سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ وقت بہت نازک تھا۔ سچے مسلمانوں کو مسلمانوں میں پھوٹ ہونے کا خطرہ پریشان کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دیواروں میں درار آ جائے گی تو بنی بنائی عمارت گر جائے گی۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ بغیر کسی اختلاف کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چن لیا جائے اور ہر ممکن کوشش کر کے اس فتنے پر قابو پا لیا جائے۔ اسلام پر جان دینے والے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جلد سے جلد پہنچے جہاں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ کا حاکم ہم میں سے ہونا چاہیے۔ یہ باہر سے آئے ہوئے کی حق نہیں ہے، ہماری تلواروں کی وجہ سے اسلام نے ترقی کی ہے۔ قریب ان لوگوں نے سعد بن عبیدہ کو چن لیا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا اور فرمایا، جو تم لوگ کر رہے ہو وہ بالکل سچ اور ٹھیک ہے، پر عرب کے حالات ایسے ہیں کہ وہ سوائے قریش کے پیچھے کسی کے چلنا پسند نہیں کریں گے۔ ایک مدینہ کا رہنے والا شخص نے بولا، تو پھر دو کو چن لو، ہم میں سے ایک اور تم میں سے ایک۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایسا بالکل نہ ہوگا۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بخار کے حالت میں تھے اور وہ اسی کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، بولے کہ اس طرح مسلمانوں کے بیچ اختلاف کرنا ظلم ہے۔ بات چیت بحث میں بدل گئی اور بحث جھگڑے کی شکل لے لی۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان دونوں میں کسی ایک کو اپنا خلیفہ چن لو اور بیعت کر لو۔ پھر دونوں ایک ساتھ کہا، بالکل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی نماز کی امامت آپ کے سپرد کر دی تھی، اس لیے آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو لوگ اسی طرح دھیرے دھیرے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لیے اور وہ بغیر اختلاف کے خلیفہ چن لیے گئے۔ اگلے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر چڑھے اور پھر کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا، میں تمہارے حاکم ہوں، میں تم سے اچھا تو نہیں ہوں اور نہ اس قابل ہوں، پر مجھے میرے پروردگار نے اس کام کے لیے چنا ہے۔ اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ جان لے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اسلامی شریعت کے مطابق سارے کام کروں اور تمہاری خدمت کروں تو تمہاری فرض ہے کہ میری حکم مارو، میری اطاعت کرو، اور اگر بعد میں سیدھے راستے پر سے بھٹک جاؤں تو تمہارا کام ہے کہ مجھے سیدھے راستہ دکھاؤ۔ اس وقت تک میری اطاعت کرنا جس وقت تک میں اپنے رب کی پیروی کروں، اس کی اگر نافرمانی کروں تو ہرگز میرا حکم نہ ماننا۔ اس تقریر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے نماز کی امامت کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام عربوں کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ دوسرے لفظوں میں مہاجروں اور انصار کے علاوہ سب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے کام لے کر کہا، اگر یہ لوگ زکوٰۃ نہ دیں گے تو ان پر فوج کشی کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہتے کہ زکوٰۃ تو پانچوں فرضوں میں سے ایک فرض ہے اور اسی پر پوری حکومت ٹکی ہوئی ہے، بیت المال زکوٰۃ ہی پر چل رہا ہے اور بغیر اس کے حکومت کمزور ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے فوج کشی کی
اور تھوڑے ہی دنوں میں بغاوت کرنے والوں کا پورا جوڑ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں شام پر چڑھائی کی جو تیار کی تھی، اس میں فوج کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ یہ بالکل نوم عمر کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے یہ فوج کوچ نہ کر سکی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کو کوچ کرنے کا آرڈر دے دیا۔ یہ وہی وقت تھا جبکہ ہر طرف سے بغاوت کی خبریں آ رہی تھی۔ ایک بڑا نازک وقت تھا ملک اور قوم کے لیے۔ حضرت اسامہ بھی پریشان تھے کہ ایسے موقع پر فوج کے کوچ کا آرڈر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ لوگ چاہتے تھے کہ اس مہم کو ابھی ملتوی کر دیا جائے جب تک کہ پورے ملک میں امن و امان نہ ہو جائے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو سپہ سالار بنا کر شام دیش پر حملے کے لیے حکم دیا تھا۔ میں کسی طرح اس حکم کے خلاف نہیں چل سکتا۔ میں سب سے پہلے یہی کام کروں گا، چاہے میں اکیلا رہ جاؤں اور مجھے اپنی جان کیوں نہ دینا پڑے۔ چنانچہ فوج نے کوچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کو ہدایتیں دینے کے لیے کچھ دور ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور خلیفہ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ آپ نے جو ہدایتیں دی وہ اس طرح ہے: کسی کام میں خیانت نہ کرنا، غنیمت کے مال میں سے کچھ نہ لینا، کسی سمجھوتے کے خلاف کام نہ کرنا، دشمن کی لاشوں کی بے عزتی نہ کرنا، پھلدار پیڑوں کو نہ کاٹنا اور نہ اس کو آگ لگانا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، نہ کسی عورت پر حملہ کرنا اور کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو کسی حالت میں بھی اس کے ماں سے جدا نہ کرنا، بکریاں، بھیڑے، گائے، اونٹ، گھوڑوں کو برباد نہ کرنا، بکریاں، بھیڑے، گائے، اونٹ اور گھوڑوں کو برباد نہ کرنا، یہودیوں اور عیسائیوں کے راہبوں اور پادریوں پر حملہ نہ کرنا اور نہ ان لوگوں پر حملہ کرنا جو تم پر حملہ نہ کرے، لوگوں کے مذہب میں زبردستی دخل نہ دینا اور قطعی طور پر کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایتیں دے کر پھر واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جن راستوں سے گزری وہاں کے لوگ روب میں آ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ حکومت بے شک طاقتور ہے، ورنہ اس خطرے کی حالت میں ایسی مہم کا خیال بیکار کی بات ہے۔ چنانچہ وہ ڈر کر سیدھے راستے پر آ گئے۔ اس کے بعد ایک سال کے اندر ہی پورے ملک میں بغاوت کچل دی گئی اور چاروں طرف امن و امان قائم ہو گیا۔